بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج 2 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر قریباً 15 برس تھی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عمر قریباً 21 برس تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح کیسے طے پایا، جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ ہجرت مدینہ کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سن بلوغت کو پہنچ چکی تھیں۔ ابن سعد کی روایت میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، میں اس سلسلہ میں حکم الہی کا منتظر ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا، اے ابوبکر، آپ رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا گیا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ترغیب دلائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی یہی فرمایا کہ اے عمر، میں اس سلسلہ میں حکم الہی کا منتظر ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تو اس کے اہل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ دوران گفتگو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمام معززین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ساتھ نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معاملہ اللہ عز و جل کے ذمہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا، شاید انہوں نے ایسا غربت کی وجہ سے کیا ہو، اور میرا خیال ہے کہ اللہ عز و جل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے روکا رکھا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کیا کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور اگر ان کا ارادہ ہو تو ہم سب مل کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح پر راضی ہوں، اور اگر وہ تنگ دستی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، ابوبکر رضی اللہ عنہ، اللہ عز و جل آپ رضی اللہ عنہ کو اس کی توفیق دے۔ پھر سب مل کر مسجد نبوی سے نکلے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے ایک انصاری کے باغ کی جانب جا نکلے، جہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ باغ میں بطور اجرت اونٹوں کے لیے پانی نکالنے میں مصروف تھے۔ تینوں حضرات نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو حال احوال دریافت کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی، معززین قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انہیں لوٹا دیا کہ یہ معاملہ اللہ عز و جل کے ذمہ ہے، اور ہم آپ رضی اللہ عنہ کو نیک عادات و اطوار کا مالک پاتے ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ کو اس کا اہل سمجھتے ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کو کس نے اس بات سے روکا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آپ رضی اللہ عنہ کے لیے روک کے رکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے، اے ابوبکر، آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے ایسے کام پر آمادہ کیا جس سے میں غافل تھا اور مجھے غربت نے اس کام سے روک رکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، ایسا نہ کہو، اللہ عز و جل اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ اڑتے غبار کی مانند ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی ترغیب پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، کون؟
ابھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب بھی نہ دیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو، وہ ہے جس سے اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں اور وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ذکر کرتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں تیزی سے اٹھی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ پھر جب تک میں اونٹ میں نہ ہو گئی وہ اندر داخل نہ ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور کوئی بات کرنے کی بجائے زمین کو ریتنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کچھ کام تھا، تم بلا جھجک بتاؤ، تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے چچا ابو طالب اور چچی فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت اسد سے لیا اور اس وقت میں ناسمجھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب کا قرینہ سکھایا، مجھے نیک بنایا، مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ شفقت فرمائی اور اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے ہدایت فرمائی اور مجھے شرک سے محفوظ رکھا جس میں میرے والدین مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا و آخرت میں میرا وسیلہ ہے اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میری پشت پناہی فرمائے اور میرا بھی ایک گھر ہو، بیوی ہو جس سے میں سکون حاصل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی گھر سے حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا جو اس وقت خوشی و مسرت سے دمک رہا تھا۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ نے تم سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے طے کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا علی تمہارے پاس کیا ہے جسے تم فاطمہ کا حق مہر ادا کرو؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کی قسم میرے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں، میرے پاس ایک ذرہ، ایک تلوار اور پانی لانے کے لیے ایک اونٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تلوار سے اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرو گے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور اونٹ سے تم اپنے اور گھر والوں کے لیے پانی لاتے ہو اور سفر میں اس پر سامان بھی لاتے ہو، اور اب تمہارے پاس ذرہ ہے، میں اس کے عوض سے تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں اور میں تم سے راضی ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد اپنی ذرہ لی اور بازار چلا گیا تاکہ اسے فروخت کر سکوں۔ پھر میری ذرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 400 درہم میں خرید لی اور جب میں نے ان سے درہم وصول کر لیے اور انہوں نے ذرہ اپنے قبضے میں لے لی تو مجھ سے فرمایا اے علی کیا اب میں اس ذرہ کا آپ رضی اللہ عنہ سے زیادہ حقدار ہوں اور آپ رضی اللہ عنہ ان درہم کے زیادہ حقدار ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں یہ ذرہ آپ رضی اللہ عنہ کو بطور ہدیہ دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ درہم اور ذرہ لی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حسن سلوک پر ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ذریعے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم و دیگر شامل تھے، انہیں بلایا اور جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور بعد حمد و ثنا فرمایا مجھے اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے کر دوں اور ان کا مہر 400 مسقال مقرر کرتا ہوں، اے علی کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں اسے بخوشی قبول کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کی تکرار کی اور پھر دعا فرمائی کہ اللہ عز و جل تم دونوں کو برکت دے اور تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو 3 چیزیں دی، اول سیاہ رنگ کی ایک چادر، دوم ایک مشک اور سوم ایک تکیہ جس میں اتھر کی گھاس بھری ہوئی تھی۔
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عقد کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی امہات المومنین کو حکم دیا کہ فاطمہ کے لیے جہیز تیار کریں، ان کو علی کے پاس پہنچائیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے ایک علیحدہ حجرہ کا انتظام کیا گیا اور پھر مردان مدخا کے کنارے سے نرم مٹی منگوا کر ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس حجرہ میں ہر فرش تیار کیا اور پھر خرما کی چھال سے 2 تکیے تیار کیے اور حجرہ کے ایک کونے میں کپڑے اور مشک لٹکانے کے لیے لکڑی کاٹ دی۔ اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس حجرے میں پہنچا دیا اور پھر دعوت ولیمہ میں ہم نے لوگوں کو کھجوریں اور انگور کھلائے۔ ہم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بہتر کوئی شادی نہیں دیکھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو جہیز دیا، اس میں 2 جوڑے، 2 بازوبند نکری، 1 چادر، 1 پیالہ، 1 چکی، 2 گلاس، 1 مشک، 1 کٹورا پانی پینے کے لیے، 2 رضائیاں جو کتان کی بنی ہوئی تھیں، 4 گدے جو اون سے بھرے ہوئے تھے اور 2 تکیے جو کھجوروں کے پتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ ایک منافق نے کہا، اگر تم میری لڑکی سے شادی کرتے تو میں تمہیں اتنا جہیز دیتا کہ اونٹوں کی قطاریں لگ جاتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شادی تقدیر سے نہیں ہوتی اور نہ ہی تدبیر سے ہوتی ہے، بلکہ یہ امر الہی ہے اور یہی سب سے بڑا جہیز ہے، اور میری نگاہ نہ ہی پہلے کبھی معلوم عطا پر گئی اور نہ اب جائے گی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ اس منافق کو یہ جواب دے چکے تو ندائے غیبی آئی، آسمان کی جانب نگاہ بلند کرو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آسمان کی جانب نگاہ بلند کی تو آسمان پہ اونٹوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں اور ان کی پشت پر انعام و اکرام کے ڈھیر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے منافق، مجھے اللہ عز و جل نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جہیز دکھا دیا اور وہ ایسا ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک نہ کسی نے دیکھا ہوگا اور نہ دیکھ سکے گا۔